پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بچے اور قرآن ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس میں قرآن پاک کے متعلق بہت ساری گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوتا ہے، ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس سے ریلیٹڈ راشد بھائی ہمیں ایک اسٹوری بھی سناتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حنین بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حنین بھیا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ حنین بھائی کون سی سورت کی آپ تلاوت کریں؟ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی انشاءاللہ تلاوت سنیں گے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ حشر کی آخری کی 3 آیات کی تلاوت کریں گے ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک کو غور سے اور ادب سے سننا، انشاءاللہ میں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین۔ اللہ پاک ہنن بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت کلام پاک کو شامل کیا، اور پیارے بچوں تلاوت کرنے کی بہت ساری فضیلت ہیں، تلاوت کرنے کی بہت ساری فضیلت ہیں، ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اللہ پاک کے پاک کلام قرآن پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک فضیلت تو یہ کہ ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہم ایک سورت پڑھیں گے، 2 سورتیں پڑھیں گے، 3 سورتیں پڑھیں گے، جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ہمیں انشاءاللہ اتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور برکتیں ملتی جائیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں آج کے ٹاپک کو شامل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی و شفقت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی و شفقت، نرمی اور شفقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ قرآن پاک کی آیات بھی ہوں گی، راشد بھائی جو انشاءاللہ ان کی وضاحتیں بھی کریں گے اور ایک سٹوری بھی سنائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی آج کون سی آپ سٹوری سنائیں گے؟ آج ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی و شفقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت، رحمت اور نرمی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں امت کے لیے جو دعائیں ہیں قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، اور احادیث پاک بھی بہت ساری ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور محبت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آج میں جو سٹوری آپ کو سناؤں گا، یہ سٹوری ایسی ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کہ جس نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، آپ سے گفتگو کرنے کا انداز ان کا اچھا نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو جب دیکھا تو میں نے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں میں نے ان میں دیکھ لیں، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جو میں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ وہ نشانیاں بھی دیکھوں تو اس کے بعد پھر اسلام قبول کروں۔ راشد بھائی وہ 2 نشانیاں کون سی تھیں؟ وہ 2 نشانیاں بیٹا یہ تھیں، ایک نشانی تو حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہوگی، اور دوسری نشانی وہ یہ پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہالت کا جتنا زیادہ برتاؤ کیا جائے، جتنا زیادہ جہالت کے ساتھ آپ سے پیش آیا جائے تو آپ اتنی ہی زیادہ نرمی کرتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بھی غصے میں آ جائیں، آپ بھی جذبات میں آ کر ڈانٹ دیں کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو یا کس انداز سے گفتگو کر رہے ہو۔ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی شخص یعنی دیہات سے گاؤں سے آیا اور آ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو اللہ پاک تمہیں بہت سارا رزق دے گا، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کچھ ایسا سلسلہ کر دیجئے، کچھ ایسا کرم کر دیجئے کہ ان لوگوں کی جو مشکل ہے وہ دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، اور اگر ان کی پریشانی دور نہ کی گئی، ان کو کچھ نہ دیا گیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس امید پر اسلام کے قریب آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی، اب اگر ان کی کوئی ہیلپ نہ کی گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پیارے بچوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے پوچھا کہ اے علی کچھ ہے دینے کے لیے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فی الحال تو کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں قریب ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں، کچھ آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کا جو باغ ہے
اس باغ کی اتنی کھجوریں مجھے دے دیجئے گا اور فلاں وقت اب دے دیجئے گا، ٹائم ایک مقرر ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قبیلے کو خاص نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ جتنا تم کہہ رہے ہو نا اتنی کھجوریں میں تمہیں دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا بات ہو گئی، حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے سونا دے دیا، گولڈ دے دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دیہاتی آدمی تھے جو گاؤں گوڑ سے آئے تھے ان کو وہ سونا دیا، کہا کہ ایسا کرو اس سونے کو ان لوگوں میں تقسیم کرو، کچھ ان کی ہیلپ ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام کے قریب نہیں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، فرماتے ہیں کہ ابھی میری مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن ابھی باقی تھے، میں 2-3 دن پہلے ہی آ گیا۔ اچھا میں نے آ کر کیا کیا کہ مسجد نبوی میں آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا اور میں نے کہا کہ اے محمد میرا حق ادا کرو، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکا ہے۔ اس انداز سے تیز اس طرح گفتگو کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑی غصے بھری نظر سے دیکھا اور دیکھ کر کہا اے دشمن خدا کس طرح بات کر رہے ہو، تمہیں بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا، تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کر رہے ہو۔ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اس طرح جلال میں دیکھا تو حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تھوڑا صبر کرو، آرام سے، سکون سے۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور زید بن ثانہ کو اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے کا کہتے، لیکن اب تم نے چونکہ زید بن ثانہ کو سختی سے کہا ہے تو اب اس کا جو حق ہے نا، جو ہم نے اس سے سونا لیا تھا، اسے ہم نے کھجوریں دینی تھی، تو ایسا کرو جتنی کھجوریں ہم نے دینی تھی نا وہ تو دو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ بھی کھجوریں اس کے دے دو۔ راشد بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ کھجوریں دینے کا کیوں کہا تھا؟ بیٹا یہی بات حضرت زید بن ثانہ نے حضرت عمر سے کہی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں ان کو زیادہ دی نا تو حضرت زید بن ثانہ نے یہی سوال کیا جو آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے کہ اے عمر آپ مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا، میں نے تھوڑا سختی سے آپ سے کہا تھا، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو کچھ زیادہ کھجوریں دے دو۔ حضرت زید بن ثانہ کہنے لگے کہ اے عمر تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ نہیں میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ حضرت زید بن ثانہ کہنے لگے کہ اے عمر میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم عالم ہو یہودیوں کے اور تم گفتگو کس انداز سے کر رہے تھے؟ گفتگو کرنے کا انداز تو بالکل بھی تمہارا اچھا نہیں تھا۔ تو حضرت زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر دراصل بات یہ تھی کہ میں نے گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری دیکھ لی تھیں، لیکن 2 نشانیاں میں نے ابھی دیکھی نہیں تھی۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم یعنی قوت برداشت جو آپ کی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی، اور دوسری نشانی وہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے اتنا آپ نرمی کرنے والے ہیں، آپ غصہ نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں نشانیاں میں نے دیکھنی تھی، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی ہیں۔ اے عمر آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اے عمر اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، میں اپنا آدھا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی یہ بتائیں کہ حضرت زید بن ثانہ کیا پھر مسلمان ہو گئے تھے؟ جی بیٹا حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ راشد بھائی، آپ نے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمیں اس اسٹوری سے، ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی ہم سے اچھے انداز میں بات نہ کرے، کوئی ہم سے اچھے سلوک سے پیش نہ آئے، اچھے انداز میں بات نہ کرے، تو ہمیں بھی پلٹ کر اس پہ غصہ نہیں کرنا، اس سے ایسا نہیں کرنا کہ اچھے انداز میں بات نہ کریں، اس پر غصہ کریں اور اس سے جھاڑیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس سے پیار سے بات کریں گے، اس پہ غصہ نہیں کریں گے پلٹ کر، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سے پیار کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بھی اس کے غصے کا جواب غصے سے دیں گے، لڑائی کا جواب لڑائی سے دیں گے، تو پھر معاملہ اس طرح بگڑ جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ راشد بھائی، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج بہت سخت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کسی کو جھڑک دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، اور جو ہے بچوں پر غصہ اتارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں پر غصہ اتاریں گے، اگر کوئی بات ہے، چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے، امی ابو پر بھی تو غصہ باز اتارتے ہیں۔ غصہ اتارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اندر نرمی پیدا ہو جائے، تو وہ کیا کرے، ایسا عمل کیا کرے جو اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے؟ دیکھیے بیٹا، نرمی اور سختی یہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا۔ نرمی اور سختی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ دل کے اندر۔ جب دل نرم ہوگا تو نرمی آ جائے گی، دل سخت ہوگا تو سختی آئے گی۔ تو ہمیں نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا۔ دل جو ہے نا پیارے بچوں، دل پورے ہماری باڈی کا، جسم کا یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ اچھا ہو تو اس کی جو رعایا ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بادشاہ ہی ٹیڑھا ہو جائے تو عوام بھی ٹیڑھی ہوگی، کیونکہ عوام ٹیڑھی، عوام کو سیدھا کون کرے گا؟ بادشاہ کرے گا۔ پیارے بچوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر نرمی پیدا ہو جائے، ہمارا کریکٹر اچھا ہو جائے، کردار اچھا ہو جائے، تو ہمیں اپنے دل کو اچھا کرنا ہوگا۔ دیکھیے، دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ دل نرم پیارے بچوں ایک تو ہوتا ہے موت کو زیادہ یاد کرنے سے۔ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ جب ہمیں یہ تصور ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر ہم کسی پر غصہ بلا وجہ کریں گے، کسی کو ڈانٹ دیں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جب یہ چیز ہمارے پیش نظر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم بلا وجہ پھر غصے نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں لوگوں کو، تو دل اس طرح نرم ہوگا۔ دوسری بات، قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا۔ جب قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل نرم ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب لوہے کو پانی لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز پیارے بچوں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ بار بار جب گناہ کیا جائے، گالیاں نکالی جائیں، فلمیں ڈرامے دیکھے جائیں، گانے باجے سنے جائیں، یا اس طرح برے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے، تو اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ جب دل سخت ہوگا تو مزاج میں سختی آئے گی۔ تو دل کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اچھے کام کریں، ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں، اچھے اچھے کام کریں، نعتیں سنیں، اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوگا۔ دل کو نرم کرنے کا پیارے بچوں ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ آپ دوست اچھے بنائیں، جو نمازی ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہوں، جو نعتیں پڑھنے والے ہوں، جو تلاوت کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، ایسے دوست بنائیں۔ اچھا، گھر کے اندر ہوں تو کوشش کریں مدنی چینل زیادہ دیکھیں۔ مدنی چینل پر آپ کو مختلف جو پروگرام ہیں مدنی چینل کے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ کبھی آپ قرآن کے بارے میں دیکھیں گے، کبھی آپ نعتیں سنیں گے، کبھی مدنی مذاکرہ دیکھیں گے۔ تو مختلف پروگرامز مدنی چینل کے آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی دل آپ کا نرم ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل، آج ہم نے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کے حوالے سے سنا، اور اس کے علاوہ نرمی اور شفقت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات بھی سنی، اور ایک بہت پیارا واقعہ بھی سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ ہمارے ساتھ عزیر بھائی موجود ہیں۔ عزیر بھائی راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھیں گے، تو دیکھتے ہیں کون سے آج عزیر بھائی 3 قرآنی الفاظ لائے ہیں۔ راشد بھائی، آج میں جو آپ سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے یہ لایا ہوں، ان میں سے پہلا لفظ ہے مصیبتن۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ مصیبتن کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ پریشانی کو۔ جی، مصیبت کسے کہتے ہیں؟ پریشانی کو کہتے ہیں، غم، پریشانی کو، تکلیف کو، ٹھیک ہے۔ اور مصیبت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔
کبھی مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ ٹریفک میں پھنس جائیں، اس طرح بھی مصیبت آتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھوکر لگتی ہے، چوٹ لگ جائے، اس طرح بھی مصیبت آتی ہے۔ تو مختلف طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پر جو مصیبت آتی ہے، ہم پر جو پریشانی آتی ہے، تو ہمیں اپنا کانسیپٹ یہ بنانا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے، اور یہ مصیبت جو آتی ہے تو اس مصیبت پر اگر بندہ صبر کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر کیا ہوتا ہے کہ مصیبت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ مصیبت جو ہم پر آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں پر اللہ پاک فوراً ہمیں سزا دے اور گناہوں کے مطابق سزا دے تو پھر تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم بہت پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہم ان پر صبر کر لیتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے یقبل التوبہ۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیں یقبل التوبہ کا مطلب کیا ہے؟ یقبل التوبہ کا مطلب بیٹا ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے توبہ قبول کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے نا۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور بندہ کہ یا اللہ پاک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پیارے بچوں، اللہ پاک جانتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور میرا بندہ پھر گناہ کرے گا، وہ یہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ پاک غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اسے فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے بندے کو۔ تو اللہ پاک اتنا جب ہم پر مہربان ہے، ہم پر رحمت فرماتا ہے، تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے خود کو بچائیں، اللہ پاک سے معافی بھی مانگتے رہیں، توبہ بھی کرتے رہیں، اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے لطیفن۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ لطیفن کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کسی بچے کا نام لطیف رکھا جا سکتا ہے؟ بیٹا، لطیف اللہ پاک کا پیارا نام ہے۔ اللہ پاک کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک کے بہت سارے نام ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، اور لطیف بھی اللہ پاک کا نام ہے۔ لطیف کا مطلب ہے مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا پیارا نام ہے۔ اور بچے کا نام لطیف رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبد اللطیف رکھا جائے، لطیف کا بندہ، ٹھیک ہے نا۔ لطیف اللہ پاک کا نام ہے، عبد اللطیف لطیف کا بندہ۔ اللہ پاک پیارے بچوں بندوں پر بہت مہربان ہے، بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت اور عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा और हमारा प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट कुरान से 3 अल्फाज ये भी अपने इख्तिताम तक पहुंचा। प्यारे बच्चों, आपसे मुलाकात होगी हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान की अगले एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। आखिर में मैं आपको सोशल मीडिया का लिंक दूंगा कि हमारे यूट्यूब पर चैनल है किड्स पदरी चैनल के नाम से, आप वहाँ पर जाके हमारे तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स पदरी चैनल। प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सा